نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ پچھلا جائزہ سب حضرات کو یاد رہنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل حیات طیبہ کتنی جی؟ نبوت سے پہلے والی زندگی، مکی زندگی، مدنی زندگی، پیدائش مبارکہ، واقع فیل سے 50 دن بعد، پہلی دفعہ شق صدر 4 سال کی عمر مبارک میں، والدہ ماجدہ کی وفات 6 سال کی عمر مبارک، دادا جان کی وفات، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نکاح کے وقت آپ کی عمر مبارک اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر 40 سال، تعمیر بیت اللہ، پہلی وحی کا نزول، یہ تو ہو گئی قبل از نبوت والی باتیں۔ اس کے بعد جو سال شروع ہوتے ہیں انہیں نبوی سال کہا جاتا ہے، تو نبوت کا پہلا، دوسرا اور تیسرا سال خفیہ تبلیغ، کل سے انشاءاللہ یہ بھی ختم ہو جائے گا، یہ بھی زبانی بولنا ہوگا۔ یہ پہلے 3 سال خفیہ تبلیغ، نبوت کا 4تھا سال، نبوت کا 5واں سال، نبوت کا 6واں سال حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا قبول اسلام، نبوت کا 7واں، 8واں اور 9واں سال شعب بنی ہاشم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان والے سارے یہ اس گھاٹی کے اندر محصور رہے، اور اسی سال چاند کے 2 ٹکڑے ہونے والا معجزہ جسے شق قمر کہا جاتا ہے وہ بھی اسی سال میں رونما ہوا۔ تو نبوت کا جو 10واں سال ہے، اس 10ویں سال کا نام عام الحزن، عام الحزن کا معنی غم والا سال، اور اسی غم والے سال کے اندر کون سے واقعات ہوئے؟ ابو طالب اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وفات اور سفر طائف اور حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح، تو یہ ہو گئے نبوی 10 سال۔ اب نبوت کا 11واں سال ہے، اس کے اندر مختلف قبائل کو اسلام کی دعوت دی گئی، اور کئی قبائل سے لوگ جو ہیں سردار بھی اور عام لوگ بھی مشرف با اسلام ہوئے۔ ان کے اندر کل بھی بتایا تھا حضرت طفیل ابن عمر دوسی، حضرت رکانہ، پھر حضرت زماد ازدی، یہ سارے بڑے بڑے حضرات یہ اسی دعوت کے سلسلے میں جو ہے مشرف با اسلام ہوئے۔ دعوت دینے کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہوتا تھا کہ چونکہ دن کو بھرپور مخالفت ہوا کرتی تھی، تو رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے نکلا کرتے تھے اور مختلف قبائل کو دعوت دیا کرتے تھے، اور رات کے وقت کو آپ نے پسند کیا ہوا تھا۔ ایسا ہی ہوا کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں، یہ مینا اور مکہ کے درمیان ایک تنگ سا رستہ ہے جہاں وہ جمرات کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، شیاطین کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، ان کے قریب ایک تنگ سا رستہ ہے جس کو عقبہ کہتے ہیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے آپ کا روح سخن اس طرف ہوتا ہے، تو وہاں پر چونکہ یہ حج کا موسم ہے، اور حج کے موسم میں 6 خوش نصیب افراد، 6 سعادت مند روح ہیں، یہ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں مکہ شریف کی طرف، اور یہ آ رہے ہیں یثرب سے۔ مدینہ طیبہ کا پرانا نام جو ہے وہ یثرب ہے، یثرب سے یہ خوش نصیب لوگ آ رہے ہیں اور یہاں مکہ کے قریب پہنچ کر یہ پڑاؤ کر رہے ہیں۔
جو حضرات جاتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے، جو حضرات وہاں جائیں ان کے لیے بھی یہ ایک سبق آموز بات ہے۔ اللہ تعالیٰ بیت اللہ کا عمرہ حج نصیب فرمائے، مسجد نبوی کی زیارتیں اللہ نصیب فرمائے۔ تو جب بھی جانے کا اتفاق ہو تو بندہ خاص کر کے جو پہلی دفعہ جاتا ہے یہ بندہ بڑا مچلا ہوتا ہے کہ کس وقت وہ سعادت مند گھڑی آئے، میں بیت اللہ کو جو اب تک خوابوں میں دیکھتا رہا ہوں، اب تک خیالوں میں سوچتا رہا ہوں، کب میں پہنچوں۔ لیکن یاد رکھیں آپ جو ہے وہاں پہنچ کر کچھ آرام کیا کریں، اپنی رہائش گاہ پر آرام کریں، تھوڑی دیر نیند کریں، نیند کے بعد جس وقت طبیعت حشاش بشاش ہو جائے پھر بیت اللہ کی حاضری کے لیے جائیں۔ بے شک اس کے اندر ایک آدھ نماز جو ہے وہ رہائش پہ بھی پڑھنا پڑے تو بے شک پڑھ لیں، فائدہ اس کا کیا ہوگا؟ چونکہ ادھر سے بھی رات کا جاگنا ہمارے ہاں جو ماحول ہے کہ جس نے جانا ہوتا ہے وہ جانے والی رات بھی اس کو بہن بھائی اور عزیز و اقارب سونے کو نہیں دیتے، پھر ایئرپورٹ کی جو پابندیاں اور وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہاں کے ایئرپورٹ کی وہاں کی وہ تھکن وہ سارا کچھ جمع ہوتا ہے۔ اب بندہ اسی جذبے سے چلا جائے، طواف کرنا ایک بہت بڑا عمل ہے اور یہ مشقت والا ہے، پھر بین الصفا والمروہ کی سعی بڑا عمل ہے۔ اب میں نے دیکھا کئی ساتھی اور خاص کر کے بیچارے تھوڑی سی زیادہ عمر والے جب وہ کرتے ہیں عمرے سے ادھر مکمل ہوئے اور ادھر متصل ان کو بخار ہو گیا، ادھر بیمار ہو گئے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ بندہ وہاں جا کے تھوڑا سا آرام کرے پھر جو ہے حاضری کے لیے جائے۔ تو یہ حضرات بھی یثرب سے چل کے آ رہے ہیں اور پہنچ کر جس وقت یہاں پہنچتے ہیں یہ مینا کے اور مکہ کے درمیان جو گھاٹی ہے عقبہ پر، تو یہاں آ کر رات ہو گئی ہے۔ انہوں نے سوچا کہ رات ادھر ہی آرام کر لیتے ہیں اور صبح اٹھ کر بیت اللہ کی حاضری ہوگی۔ یہ مسلمان نہیں ہے ابھی، اور یہ بات کئی دفعہ گزر چکی ہے کہ یہ مشرکین مکہ یہ اللہ کی ذات کے قائل تھے، اللہ کی ذات کے منکر نہیں تھے، یہ اللہ کو ماننے والے ہیں، بیت اللہ کی عظمت والے ہیں، اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر چلنے والے کہلاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ان کے اندر موجود ہیں۔ صرف جو بڑی بات تھی جس سے اختلاف ہوا وہ یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یہ تھی کہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس عبادت کے اندر کسی کو شریک نہیں کرنا۔ تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ یہ کرتے تھے، وہ بت انہوں نے بنا رکھے تھے، ذہن کے اندر ان کے شخصیات تھیں، کہیں بابا لات کی شخصیت ہے، کہاں حضرت حابیل کی شخصیت ہے، وہ پرانے بزرگوں کے نام کے بت بنا کر ان کی عبادت کرتے اور یہ کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم کو انہیں معبود سمجھ کے عبادت نہیں کرتے، ہم تو اس لیے عبادت ان کی کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ یہ بڑی پہنچی ہوئی سرکاریں ہیں ہماری، ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے ہم گنہگار ہیں نا جی، اللہ ہماری سنتا نہیں، اللہ ان کی موڑتا نہیں۔ یہ وہ سارے پرانے نظریات چلے آ رہے ہیں۔ آج بھی لوگ، میں حیران ہوتا ہوں کسی وقت حدیث پڑھیں تو واضح الفاظ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ سفر کے مہینے کے اندر کوئی نحوست نہیں، واضح حدیث کے الفاظ۔ اب اس سے پتہ چلا اس وقت بھی لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، اور آج بھی میرے اس معاشرے کے اندر بھی لوگ سفر کے مہینے کو مایوس سمجھ، حالانکہ میری بات میں شک و شبہ ہو سکتا ہے، بلکہ غلط ہو سکتی ہے، میرے استاد کی، میرے پیر کی، میرے والد کی بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس وہاں تو سچ ہی سچ ہے، جھوٹ نام کی چیز ہی نہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ سفر کے مہینے کے اندر نحوست نہیں، لیکن جا کے پوچھو میرج ہال والوں سے، سفر کے مہینے میں کبھی کوئی آرڈر آیا ہے شادی کا؟ ہم لوگ مسلمان کہلانے والے، ہم جو سفر کو منحوس نہیں سمجھتے وہ بھی شادیاں نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے بھائی؟ نہ محرم میں شادیاں، نہ سفر میں شادیاں۔ اٹھا کر دیکھ لو سیرت کی کتابیں، محرم کے اندر نکاح ہوئے، رمضان کے اندر نکاح ہوئے، سفر کے اندر رسول اللہ کے صحابہ کے نکاح ہوئے۔ موضوع نہیں ہے، کہیں ادھر ہی نہ چلا جاؤں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، یہ 6 سعادت مندرو ہیں جن کے یہ نام میں نے لکھ دیے ہیں، یہ جو ہے نا ادھر عقبہ پر موجود ہیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہیں۔ اب
یہ 6 سعادت مند روح ہیں، ادھر سے چاند کی بھی چاندنی ہے، لیکن یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کو بڑا حسین چہرہ، حالانکہ رات کا اندھیرا بھی پورا نہیں، چاند بھی 14ویں کا نہیں ہے، لیکن یہ اتنا حسین چہرہ آ رہا ہے کہ آنے سے کائنات جو ہے یہ روشن ہو رہی ہے۔ اب ایک دوسرے کو جو ہے وہ متوجہ کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو نا اسد، یہ دیکھو کون بندہ آ رہا، اتنا خوبصورت بندہ آج تک ہم نے تو نہیں دیکھا۔ وہ کہتے ہیں ہاں بھائی واقعی یہ تو روشنی بھی آ رہی ہے، اور جوں جوں یہ چلتے ہوئے آگے آ رہے ہیں فضا بھی معطر ہوتی جا رہی ہے، خوشبوئیں بھی آ رہی ہیں، اور یہ اقرار کرتے ہیں کہ یہ تو ایسی خوشبوئیں ہیں جو آج تک عرب کے اندر ہم نے کسی سے سونگھی۔ حالانکہ عربی لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ خوشبو کے بڑے دل دادا ہیں، کمال کی خوشبوئیں، لیکن کہنے لگے اتنی پیاری خوشبو وہ آج تک ہم نے سونگھی نہیں ہے، اتنا نورانی چہرہ آج تک ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ یہ ابھی اسی حیرانگی کے اندر مبتلا ہیں کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے آتے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سلام کیا۔ اب یہ لوگ جو ہے اٹھ کے بیٹھ کے لیٹے ہوئے تھے، پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ جی یثرب سے آ رہے ہیں۔ کیا ارادہ ہے؟ جی حج کرنے کا ارادہ ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت پیش کر دی، فرمایا کوئی عمل بھی ہے تو وہ عمل نیک تب بھی بنتا ہے جب بندے کا عقیدہ ٹھیک، عقیدہ توحید والا ہے تو پھر وہ عمل جو ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ پہلی عقیدے کی شرط اور دوسرے اس کے بعد عقیدے کی اصلاح کے بعد 2 شرطیں ہیں کسی بھی عمل کے مقبول ہونے کے لیے۔ عقیدہ کا شرط وہ تو قرآن مجید میں جہاں بھی پڑھیں گے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، نیک اعمال کے لیے ایمان شرط ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، کہیں ایمان کا پہلے تذکرہ، کہیں ایمان کا بعد میں تذکرہ، لیکن جہاں بھی اللہ نے اعمال صالحہ کا ذکر کیا وہاں ایمان کے ساتھ مشروط کیا کہ ایمان ہوگا تو اعمال صالحہ کام آئیں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام پیش کی۔ اب یہ لوگ آ رہے ہیں یثرب سے، اور یاد ہوگا کہ یثرب کے اندر کس قوم کا بسیرا زیادہ تھا؟ کریں یاد، یثرب کے اندر کس مذہب کے ماننے والے لوگ تھے؟ یہود مدینہ، یہودی لوگ تھے۔ یہ آگے جا کر ہجرت کے سفر کے بعد یہ میں بتاؤں گا کہ یہودیوں کا اصل وطن تو کہیں اور تھا، یہ مدینہ طیبہ میں کہاں سے آ گئے تھے؟ یہ بھی ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے، لیکن آج نہیں، آج جو ہے نا ہم نے آگے چلنا ہے تھوڑا سا۔ تو یہ یہودیوں کے پاس سے آئے ہیں۔ اب یہودیوں کے اندر یہ باتیں چل رہی تھی کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، ان کے آنے کا وقت ہو چکا ہے، ان کے آنے کی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، بلکہ یہاں تک قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ جس وقت یہ یہودی کسی اور مذہب والوں کے ساتھ لڑتے نا تو جب ادھر سے پٹتے ان کو مار پڑتی، کانوا یستفتحون من قبل کانوا یستفتحون علی الذین کفروا، کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، جب کافروں سے مار کھاتے اللہ سے دعائیں کرتے، اللہ وہ نبی آخر الزمان کب آئیں گے، اللہ وہ جلدی بھیج دینا، اور کافروں سے یہ کہتے کہ یار اتنی ہمیں تنگی دو، اتنی ہمیں مار جو ہے نا وہ دو جتنی کل کو سیل ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، ہم نے ان کے جھنڈے کے نیچے ان کی بیعت کرنی ہے، ہم نے ان کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو کر تمہارے خلاف جہاد کرنا ہے، لہذا کیا کرو آج اتنا مارو جتنا کل کو مار برداشت کر لو۔ اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ اس نبی آخر الزمان کو بھیج دے۔ اے اللہ وہ کیوں نہیں اب تک آ رہے؟ اے اللہ نشانیاں تو پوری ہو چکی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، جس وقت میں نے وہ اپنے پیارے نبی کو بھیج دیا، ما عرفوا، میرے محبوب کو پہچان بھی لیا انہوں نے، لیکن پہچان کر کیا کیا؟ کفروا بہ، میرے محبوب کا انکار کر دیا۔ انکار کی وجہ یاد ہوگی
کس وجہ سے انکار کیا تھا؟ جی ہاں جی، انکار کی وجہ یہ تھی کہ وہ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹوں سے نبوت جو ہے وہ چلی آ رہی تھی حضرت اسحاق علیہ السلام کی لڑی میں، ان کی نسل میں حضرت اسحاق نبی، آگے ان کے بیٹے حضرت یعقوب نبی، آگے ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی۔ یہ انبیاء بنی اسرائیل تقریباً 4000 کے قریب انبیاء بنی اسرائیل، سیدنا عیسیٰ روح اللہ تک، یہ سارے کن کی اولاد میں تھے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کی۔ اب یہودیوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ نبوت جو ہے یہ وراثت ہماری ہے، وہ آخری نبی جن کی شان سارے انبیاء سے زیادہ ہونی ہے، وہ نبی جو ہیں وہ بھی ہمارے اندر ہی آئیں گے۔ لیکن جب آ گئے پہچان بھی لیا، بلکہ پہچاننے کے الفاظ دوسری جگہ قرآن مجید میں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، فرمایا میرے محبوب یہ اہل کتاب آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ بیٹوں کا لفظ بولا، اللہ کی کروڑ رحمتیں ہوں مفسرین کرام پر۔ قرآن کے سمندر میں جب ڈوبتے ہیں تو اندر سے موتی لا کے دیتے ہیں، اللہ ہمیں قرآن کے مطالعے کا شوق نصیب فرمائے۔ مفسرین نکتہ اٹھاتے ہیں کہ بیٹوں کا کیوں نام لیا، کہ یہ اہل کتاب ایسے پہچانتے ہیں جیسے بیٹے کو پہچانتے ہیں، یہ نہیں کہا جیسے باپ کو پہچان۔ باپ کے پہچاننے میں بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے، میں نے کسی کا بیٹا لیا، میں نے اپنا بنا لیا، اب کسی کو پتہ ہی نہیں رشتہ داروں میں بھی، اب وہ بچہ جو اس وقت جوان ہوا اب وہ مجھے ہی ابا ابا کہہ رہا ہے، ہو رہا ہے نا معاشرے میں، اب اس کو پتہ نہیں، بھول رہا ہے۔ حقیقی باپ یہ نہیں ہے، حقیقی باپ کوئی اور ہے۔ باپ کے پہچاننے میں بھول لگ سکتی ہے، بخلاف بیٹے کے پہچاننے میں، کہ بیٹے کو پہچاننے میں کبھی غلطی۔ ایک اور بات بھی لکھی ہے مفسرین نے، اللہ اکبر، باپ نے بیٹے کے جسم کی ایک ایک چیز، ایک ایک عضو دیکھا ہوتا ہے بچپن کی حالت۔ باپ نے بیٹے کے جسم کا ایک ایک حصہ دیکھا ہوتا ہے، اس کی نظر سے بیٹے کے جسم کا کوئی عضو مخفی نہیں ہوتا، جبکہ اس کے برخلاف نہیں ہوتا۔ بیٹے نے باپ کا جسم، فرمایا ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو فرمایا جب میرے محبوب آ گئے، ما عرفوا کفروا بھی، انکار کر دیا۔ کیوں انکار؟ اس لیے نبوت تو ہماری تھی، وراثت ہماری تھی، یہ ادھر آنی تھی، یہ بنو اسماعیل میں کیوں چلی گئی؟ اللہ اکبر۔ عرض یہ کر رہا تھا چونکہ مدینے کے یہودیوں میں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ نبی آخر الزمان آنے والے، جب کفار سے پٹتے ہیں تو دعائیں کر رہے ہیں اللہ وہ نبی بھیج، اب وہ باتیں ساری پہلے سے موجود ہیں۔ میرے مرشد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت اسلام پیش کی، یہ مٹی بڑی زرخیز تھی، یہ مٹی ان کے دلوں کی بڑی زرخیز تھی۔ جو ہی دعوت اسلام کا پانی ملا اسی وقت یہ مٹی پھوٹ پڑی، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر اسی وقت اسلام کی بیعت کر، اور یہ خوش نصیب یہ 6 بندے۔ اب صبح ہوئی تو یہ انہوں نے آ کر حج کی ادائیگی کی۔ حج کی ادائیگی کرنے کے بعد جس وقت حج کے سارے مناسک پورے کیے تو یہ لوگ آئندہ سال ملنے کا وعدہ کر کے واپس یثرب چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ اگلے سال کے اندر پھر آ جائے گا ان کا واقعہ۔ تو یہ جو یثرب کے 6 سعادت مند بندے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، تو یہ نبوت کا کون سا سال ہے؟ 11واں سال ہے۔ اسی 11ویں سال کے اندر واقعہ اسراء اور واقعہ معراج جو ہے یہ بھی اسی سال میں پیش آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ واقعہ اسراء اور معراج یہ سفر ایک ہے، لیکن اس سفر کے 2 حصے ہیں۔ اسراء اس کا معنی ہوتا ہے رات کو چلنا، اور دوسرا لفظ ہے معراج۔ معراج عروج سے ہے، عروج کا معنی ہے بلندیوں پہ چڑھنا۔ مکے سے بیت المقدس تک کا جو زمینی سفر ہے اس سفر کا نام ہے اسراء، اور بیت المقدس سے آسمان تک جہاں تک اللہ نے چاہا اس سفر کا نام ہے معراج۔ یہ 2 حصے اس سفر کے ہو گئے۔ ہمارا نا جماعت اشاعت التوحید و سنہ کا ایک خاص طرہ امتیاز ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ
حضرت مولانا حسین علی الوانی اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بڑا پیارا انہوں نے نا ترجمے کا ایک انداز بتایا۔ ان کے انداز کے اندر ہر صورت دوسری کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ہر آیت کا دوسری آیت کے ساتھ ربط ہے، ہر رکوع کا دوسرے رکوع کے ساتھ ربط ہے۔ یہ تفسیر کی چیزیں ہیں، تو ایک بڑا اللہ تعالیٰ نے ان کو تفسیر میں ملکہ دیا ہوا تھا، تو وہ جو ہے نا ہر صورت کا دوسری صورت سے ربط جوڑتے رہتے ہیں، اور جہاں بھی ان کی طرز کا قرآن مجید ہوتا ہے یہ ساری چیزیں وہاں ملتی ہیں۔ تو صورت جو ابھی میں نے آیات پڑھی ہیں اسراء صورت کی، اس کا نام سورۃ الاسراء بھی ہے، اس کا نام سورہ بنی اسرائیل بھی ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ جو اسراء والا حصہ ہے اس کا ذکر ہے۔ معراج والا جو حصہ ہے اس کا ذکر جو ہے 27ویں پارے کی سورۃ النجم کے اندر ہے۔ تو قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل شروع ہو رہی، اس سے پچھلا پارہ کون سا ہے؟ 15ویں سے پچھلا کون سا ہوتا ہے؟ 14واں، اور سورۃ نحل جو ہے نا وہ ختم ہو رہی۔ قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ اس سورت کی آخری آیتیں ہیں وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ، میرے محبوب صبر کرو۔ مکی زندگی ہے، مکی صورت ہے وہ بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لوگ تنگ کرتے ہیں آسمان کی طرف نگاہ اٹھتی ہے، اللہ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ، میرے پیغمبر ابھی صبر کیجیے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے والے جھٹلاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وفات ہوتی ہے، غم گسار چچا جان ابو طالب کی وفات ہوتی ہے، بڑا ہی غم ہے، اللہ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ، میرے پیغمبر صبر کرو۔ طائف کا واقعہ پیش آیا، طائف والوں نے کیا سلوک کیا، اللہ کے پیغمبر دعا کر رہے ہیں جس دعا کا کل تذکرہ ہوا، اللہ کی طرف دیکھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ۔ جب پیغمبر غمگین ہوئے تو یہ ایک عادت چل رہی ہے، ایک طریقہ چل رہا ہے کہ جس وقت کوئی بندہ انتہائی غم زدہ ہوتا ہے نا، اپنا غم غلط کرنے کے لیے وہ کسی سیر والی جگہ پر جاتا ہے، اپنے کسی پیارے سے ملنے کے لیے جاتا ہے۔ تو سورہ نحل کے آخر میں اللہ فرما رہے ہیں وَاصْبِرْ وَاصْبِرْ وَاصْبِرْ، میرے محبوب صبر کرو۔ تو اب جس وقت سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہوا تو اللہ فرماتے ہیں اب کیا کرو، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، آؤ میرے محبوب میں آپ کی دکھوں اور پریشانیوں کا مداوع کروں، آؤ میرے لیے ملاقات میرے ساتھ کرو، میں اپنے سارے جہان کی آپ کو سیر کراؤں، زمین کی سیر کراؤں، میں اللہ آسمانوں کی سیر کرواؤں۔ تو قاضی شمس الدین صاحب اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، انہوں نے یہ ربط اپنے استاد مولانا حسین علی صاحب سے سن کر انہوں نے یہ ربط جو ہے بتایا۔ تو سورت بنی اسرائیل کی ابتدا کے اندر اللہ اس واقعہ کو شروع کرتے ہیں، فرماتے ہیں سبحان الذی، قرآن مجید کے الفاظ پہ قربان جائیں، ایک ایک لفظ کے اندر جو ہے نا کئی نکات ہوتے ہیں۔ مفسرین نے فرمایا کہ اللہ اس واقعہ کو سبحان سے شروع کر رہے ہیں، کیا حکمتیں ہیں۔ اس سے آگے ہجرت والا سفر بھی عن قریب آ رہا ہے، مکہ اور مدینہ طیبہ اس کا درمیانہ فاصلہ کتنا ہے؟ تقریباً 450 کلومیٹر، تقریباً 450 کلومیٹر درمیانہ فاصلہ ہے۔ لیکن جب محبوب اپنی مرضی سے جا رہے ہیں، خود جا رہے ہیں، تو مکے سے مدینے تک کا فاصلہ کتنے دنوں میں طے ہوا؟ 12 یا 14 دن لگ گئے، 450 کلومیٹر۔ اور یہاں اللہ کے نبی بیت اللہ سے بیت المقدس تک، بیت المقدس سے پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چھٹے، ساتویں، ساتوں آسمانوں سے اوپر، سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر، جہاں تک اللہ نے چاہا میرے نبی وہاں تک گئے ہیں۔ لیکن وقت کتنا لگا ہے؟ رات بھی نہیں، رات کا بھی ایک حصہ۔ عقل نہیں مانتی تھی، عقل نہیں مانتی تھی کہ رات بھی نہیں، رات کا تھوڑا حصہ، اتنا لمبا زمینی سفر اور پھر اتنا لمبا آسمانی سفر، عقل نہیں مانتی تھی۔ اللہ نے فرمایا جانے والے کو نہ دیکھو، لے جانے والے کو دیکھو۔ وہ کون ہے؟ فرمایا سبحان، وہ ذات پاک ہے، وہ شریکوں سے پاک، وہ وزیروں مشیروں سے پاک، وہ بیوی اور رشتے ناتے سے پاک، وہ سارے مخلوق کے عیبوں سے پاک ہے۔ جانے والے میرے نبی نہیں بلکہ ان کو لے جانے والے کون ہیں؟ میرے اللہ ہیں۔
سبحان وہ ذات پاک ہے، الذی اسری بعبدہ جو اپنے بندے کو لے گئی۔ یہاں لفظ عبد کا آیا، عبد کا معنی وہ مشکل لفظ تو نہیں، عبد کا معنی بندہ۔ قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے، یہ بار بار قرآن کی باتیں، سچی بات تو یہ ہے کہ ہم تو سیرت النبی بھی قرآن مجید سے ہی کوشش کرتے ہیں بیان کی جائے۔ یہ ترجمے کے اندر ساری باتیں چلتی ہیں، تفسیر کے اندر یہ ساری باتیں چلتی ہیں۔ عبد کا لفظ فرمایا۔ قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے، اللہ جب کسی اپنے پیارے بندے کے بڑے بلند مقام کا ذکر کرنے لگتے ہیں تو وہاں پر اللہ عبد کا لفظ ذکر کرتے، نبی کا لفظ ذکر نہیں کرتے، رسول کا لفظ ذکر نہیں کرتے۔ بڑی شان بلند ہونے لگی ہے نا، آج تک نبی تھے، آج امام الانبیاء بننے جا رہے ہیں، تو یہاں عبد کا لفظ۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، وہ بڑی برکت والی ذات ہے، برکتیں اسی کے ہاتھ کے اندر ہیں جس نے اپنے بندے پر قرآن مجید کو نازل کیا۔ تو جہاں بھی اللہ اونچے مقام کو بیان کرتے ہیں تو قرآن مجید کے اندر وہاں لفظ عبد اللہ ذکر کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، وہ ذات پاک ہے جو اپنے بندے کو لے گئی۔ لیلن، قرآن مجید عربی زبان میں ہے، عربی کے اندر بڑی فصاحت ہے، اتنی کمال کی زبان ہے، اس کے اندر زبروں زیروں کا بھی معنی ہوتا ہے۔ لیکن کیا کریں، آج میری پوری قوم کا ایک المیہ ہے کہ ہماری ساری کی ساری محبت جو ہے وہ کس زبان سے ہو گئی ہے؟ انگریزی زبان سے ہو گئی۔ انگریزی زبان سے محبت دن بدن بڑھ رہی، حالانکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو عربی سے محبت کرو 3 وجہ سے۔ فرمایا اس لیے کہ عربی زبان جو ہے وہ قرآن کی زبان ہے، اس لیے کہ عربی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے۔ فرمایا اس لیے کہ عربی جو ہے وہ اہل جنت کی زبان ہو، جنتیوں کی زبان بھی عربی ہوگی، تو اس لیے عربی سے محبت کرنی چاہیے۔ یہاں لفظ آیا لیلن، لیلن لام کے اوپر 2 زبریں ہیں، اسے تنوین کہتے ہیں۔ اس کا یہاں پر معنی کہ پوری رات نہیں، یہ لام کی اوپر والی 2 زبریں بتا رہی ہیں کہ رات کا بھی کچھ حصہ جو ہے وہ ہوا ہے، رات کا بھی کچھ حصہ ہوا ہے۔ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ رات جس کے اندر میں نے اپنے محبوب کو سیر کروائی، زمینی سفر مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا ہے۔ اللہ یہ کام کیوں کیا؟ وجہ کیا ہے؟ فرمایا لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے کمال قدرت کی نشانیاں اپنے محبوب پیغمبر کو دکھائیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت نے پھر وہ نشانیاں دکھائی بھی ہیں۔ معراج، اس کی تاریخوں میں بڑا اختلاف ہے، یہ یاد رکھیں۔ تقریباً 8 قسم کے اقوال ہیں، 8 اقوال ہیں۔ سال میں اختلاف ہے، پھر مہینے میں بھی اختلاف ہے، لیکن اس بات میں اتفاق ہے کہ یہ مکی دور کے اندر معراج ہوا ہے۔ پھر اس میں بھی اتفاق ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وفات کے بعد معراج ہوا ہے۔ آگے سالوں میں اختلاف ہے، بعض حضرات نے جو تو یہاں تک لکھا کہ جو ہی نبوت ملی ہے اسی وقت معراج ہوا ہے۔ 8 اقوال ہے، تو یہ راجح قول کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پھر مہینوں میں بھی اختلاف ہے، بعض نے کہا رجب میں ہوا ہے، بعض نے رمضان کہا، بعض نے محرم کہا، بعض نے ربیع الاول کہا اور بعض نے ربیع الاخر کہا۔ تو یہ سارے اقوال جو ہیں مختلف ہیں۔ معراج جو ہے اللہ رب العزت جس وقت اپنے محبوب کو کروا رہے ہیں تو یہ زمینی سفر کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ من المسجد الحرام، مسجد اقصی سے، مسجد حرام سے۔ مفسرین نے لکھا ہے، بعض حضرات نے یہ لکھا کہ حضرت ام ہانی کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے اٹھایا اور یہاں سے سیر کروائی۔ لیکن یہ بات دل کو لگتی نہیں ہے۔ بعض سیرت کی کتب میں یہ بات ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رشتہ جو ہے یہ مانگا گیا تھا ام ہانی کا، یہ سیدنا علی المرتضیٰ کی بہن ہے، ان کا رشتہ مانگا گیا تھا، ابو طالب نے انکار کر دیا تھا۔ تو یہ یہاں ہمارے معاشرے میں
تو رشتہ مانگنا بھی نہ دینا ہوتے، ہاں بھائی تو کون انہیں ساڈے کو منگن والا، تو ساڈے مرتبے دا ہے، اس کو بھی غصہ کیا جاتا ہے، پھر اگلا جواب دے دے، بول چال ختم ہو جاتی ہے۔ عرب کے معاشرے میں ایسا نہیں تھا، لیکن جو بات دل کو نہیں لگتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چچا زاد بہن کے گھر میں، بہرحال یہ قول ہے، میں نے آپ کو بتا دیا۔ قرآن مجید کے الفاظ پہ غور کریں، قرآن کہتا ہے من المسجد الحرام، اس زمینی سفر کا آغاز جو ہے یہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ مسجد حرام سے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کے اندر لیٹے ہوئے، حتیم کے اندر جو ہے تشریف فرما ہے، یہاں سے یہ سفر ہوا ہے۔ جبریل امین ایک سواری لے کے آئے ہیں جس کا نام براق ہے، اور تا حد نگاہ اس کے جو ہے نا پاؤں، جہاں نظر کی اخیر ہے وہاں اس کا پاؤں ہے، بڑی تیز رفتار۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چلے ہیں تو رستے کے اندر وہ لنوریہ من آیاتنا، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا رہے ہیں۔ کیا قدرت کی نشانیاں دکھائیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے جس وقت ایک کھجوروں والی سرزمین والی جگہ پر پہنچتے ہیں تو جبریل امین ساتھ ہیں۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اس جگہ کو جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ فرمایا اچھا 2 نفل پڑھیں۔ آپ نے نفل پڑھے، جبریل امین نے بتایا یا رسول اللہ یہ وہ جگہ ہے جہاں مکہ سے ہجرت کر کے آپ یہاں تشریف لائیں۔ پھر سوار ہو گئے، پھر چلے جی، ایک اور جگہ پر پہنچے وادی سینا کے اندر۔ جبریل امین نے فرمایا یہاں بھی رکیے، 2 نفل ادا کیجیے۔ 2 نفل کی ادائیگی ہوئی۔ جانتے ہیں کون سی جگہ ہے؟ فرمایا لا ادری، نہیں ہے پتہ۔ فرمایا یہ شجر موسیٰ ہے جس درخت کے پاس حضرت موسیٰ آگ سمجھ کے آئے تھے، اللہ سے ہم کلام ہوئے تھے، یہ وہ وادی اور یہ وہ جگہ ہے۔ پھر سواری ہو گئی، پھر چلے جی، ایک اور جگہ گزر ہوا، حضرت جبریل امین نے بتایا یہ مدین کی جگہ ہے، حضرت شعیب علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ پھر ایک جگہ پر پہنچے بیت اللہ، حضرت جبریل امین نے بتایا یہ مولد عیسیٰ ہے جہاں سیدنا عیسیٰ روح اللہ اپنی والدہ کے بطن سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، اللہ نے اپنی کمال قدرت کا ایک نمونہ دکھایا تھا، یہ وہ جگہ ہے۔ یہ جگہوں کا تعارف ہوا، کچھ افراد سے بھی تعارف ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے جا رہے ہیں، رستے کے اندر ایک بڑھیا جو ہے وہ ملتی ہے، متوجہ کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جبریل امین فرماتے ہیں چھوڑیں، آگے چلیں، اس کی طرف توجہ نہ کریں۔ پھر جبریل امین نے بتایا یہ بڑھیا جو ہے یہ دنیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ دنیا ہے، کہ اب دنیا اپنے اخیر کو پہنچ چکی، جس طرح بڑھیا اپنی طبی عمر پوری کر کے اپنی اخیر کو پہنچ چکی ہے، اسی طرح دنیا بھی اب اپنے اخیر کو پہنچ چکی۔ آگے چلتے ہوئے رستے میں پھر ایک بوڑھا ملا، اس نے بھی بتیری کوشش کی متوجہ کرنے کی۔ جبریل امین نے فرمایا آگے چلیے۔ پھر اس نے بتایا کہ یہ بوڑھا کون ہے؟ فرمایا کہ یہ شیطان ہے۔ رستے کے اندر کچھ بندوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا۔ جبریل امین نے بتایا یہ انبیاء کرام کی نورانی جماعت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کچھ مناظر ایسے دکھائے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ افراد ملے ہیں جن کے ناخن لمبے لمبے ہیں، اور وہ ناخن بھی تانبے والے، تانبے کے ناخن بڑے سخت ہیں اور لمبے لمبے ہیں۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے رخساروں کو نوچ رہے ہیں، خون نکل رہا ہے۔ جس وقت نوچ لیتے ہیں، ہاتھ نیچے کرتے ہیں، وہ رخسار دوبارہ بن جاتے ہیں، پھر نوچتے ہیں، نوچتے بھی جا رہے ہیں اور ساتھ چیختے چلاتے بھی جا رہے ہیں۔ پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو غیبت کیا کرتے تھے۔ غیبت بھائیو بڑا سخت گناہ ہے۔ فرمایا کہ الغیبت اشد من الزنا، غیبت جو ہے یہ زنا سے بھی سخت ہے۔ زنا سے کیسے سخت ہے؟ استاد جی نے بتایا تھا حدیث پڑھاتے ہوئے کہ زنا مومن بندہ کر رہا ہو، حالت ایمان والا بندہ زنا کر رہا ہو تو اس زنا کو گناہ ضرور سمجھ رہا ہو، لیکن غیبت ایک ایسی چیز ہے جس کو کرتے ہوئے بندہ گناہ بھی نہیں سمجھ، اون دی سوادی پیا ہوں، اور اس کے اندر بڑا مزہ ہوتا ہے۔ غیبت ہے کیا چیز کہ ایک آدمی یہاں موجود نہیں ہے، میں اس کی باتیں کر رہا ہوں، ایسی باتیں جو اس کو پسند نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اماں جان نے پوچھا یا رسول اللہ وہ باتیں بے شک اس کے اندر موجود ہوں تو تب بھی غیبت بنے گی؟ مثال کے طور پر ایک بندہ موٹا ہے، اس کو کہیں وہ موٹے تو اس کو غصہ لگتا ہے، اب موٹاپا تو اس میں واقعی ہے نا جی،
تو اماں جی نے پوچھا یا رسول اللہ وہ بات اس کے اندر ہو تو تب بھی غیبت بنے گی؟ فرمایا ہاں ہاں عائشہ، وہ اس کے اندر ہوگی تو تب تو غیبت بنے گی، اور اگر وہ بات اس میں ہے ہی نہیں تو پھر تو یہ بہتان بنے گا، اس سے بھی بڑا گناہ بنے گا۔ پہلے خواتین غیبت میں مشہور ہوا کرتے، لیکن آج ہم مرد بھی اس میں کم نہیں، ہم تو شاید خواتین سے بھی آگے بڑھ چکے، بڑا سخت گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک نہر سے ہوا، ایک بندہ تیر رہا ہے اور تیرتے ہوئے پتھر کے لقمے جو ہے وہ چبائے جا رہے ہیں، منہ میں ڈالتا ہے، چبانے کی کوشش کرتا ہے، دانت جو ہے وہ اس کے ٹوٹ جاتے ہیں، منہ سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ زبردستی اس پتھر کے ٹکڑے کو آگے نگلتا ہے، بڑی تکلیف دہ بات ہے، روتا چیختا بھی ہے، منہ کو زخمی بھی کرتا ہے، پھر وہ پتھر منہ میں ڈالتا ہے۔ رحمت کائنات نے پوچھا من ہوا، جبریل یہ کون ہیں؟ یہ بات کل بھی گزری ہے کہ پوچھتا وہی ہے جسے علم نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے، عالم الغیب والشہادہ، یہ میرے اللہ کی ذات ہے۔ رسول اللہ کا علم مبارک ساری کائنات سے بڑھ کر ہے، لیکن ہر چیز کا علم ان کے پاس نہیں ہے، اسی لیے تو پوچھتے ہیں جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں، سود کھانے والے۔ آج سود کی بہت ساری قسمیں آ گئیں، انشورنس والی قسمیں آ گئیں۔ انشورنس آج بھی ایک ساتھی سے گفتگو ہو رہی تھی کہ جی سود کیسے بنتا ہے، بتایا اسے۔ بہرحال جس کا بھی کوئی مسئلہ ہو وہ علماء سے، اپنے حلقے میں جو علماء ہوتے ہیں ان سے ضرور پوچھ لیا کریں۔ تو یہ سود سن لیجئے، قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ جو سود کرنے والے ہیں، فرمایا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والے، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے 70 درجے ہیں۔ کتنے درجے ہیں؟ 70 درجے۔ فرمایا سب سے کم درجہ اس کا یہ ہے کہ بندہ اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کر لے، سود کا کام نہ۔ اب کون یہ بدبخت ہے جو اس فعل کا ارتکاب کرتا ہے، اور اللہ کے نبی اس فعل کے مرتکب کو چھوٹا قرار دے رہے ہیں اور سود کا معاملہ جو ہے وہ بڑا قرار دے رہے ہیں۔ لیکن آج ہمارا سارا معاشی نظام وہ سود پہ چل رہا۔ پچھلے دنوں میں وہ ریٹ ہوئی ہے، 4 بینک جو ہیں وہ آڑے آ گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارا نظام سودی ہی رہنا چاہیے۔ تو ہمارے ایمان کا کم از کم تقاضا تو یہ بنتا ہے کہ جو سودی بینک ہیں ان سے بالکل بائیکاٹ کی۔ اب تو اسلامی بینکنگ آ گئی، علماء پر اللہ کی رحمتیں ہوں، علماء نے بڑی ارک ریزی سے، جس میں مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، انہوں نے بڑی جان فشانی سے بڑی محنت کر کے ایک سود کا متبادل نظام پیش کیا۔ اسلامی بینک جو ہیں ان میں اپنے اکاؤنٹ کھلوائیں، سودی بینکوں کا بہرحال بائیکاٹ کریں۔ آگے چلے جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کچھ کاشتکار ہیں، ہل چلاتے ہیں، ہل چلاتے ہوئے پیچھے بیج دیتے جاتے آگے جا رہے ہیں، پیچھے سے فصل لہلانے لگ جاتی، وہ فصل کو کاٹتے ہیں، بیج دیتے ہیں، پھر فصل لہلانے لگ جاتی ہے۔ پوچھا جبریل من ہم، یہ کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے کافروں کے ساتھ جا کر جہاد کیا کرتے تھے، تو یہ وہ مجاہد فی سبیل اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل رہے ہیں، ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، ایک بندہ کھڑا ہوا ہے۔ وہ کھڑا جو ہے بیٹھے کے سر پہ بہت بڑا پتھر لا کر زور سے مارتا ہے، اس کے سر کے کئی ٹکڑے ہو جاتے ہیں، پتھر جو ہے وہ لڑک کے آگے چلا جاتا ہے۔ یہ مارنے والا بندہ پتھر کو اٹھانے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے سر کو پھر اسی طرح کر دیتے ہیں، وہ آ کے پھر مارتا ہے، پھر اس کے سر کے ٹکڑے ہوتے ہیں، وہ پھر لینے، یہی عمل دہرایا جا رہا ہے۔ پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو فرض نمازوں میں کمی کیا کرتے ہیں، فرائض میں کوتاہی کیا کرتے ہیں۔ آج میں اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ اپنے گریبانوں میں جھانکیں، کتنا جو ہے یہ ہمارا کام خراب۔ یہ جب سے موبائل والی مصیبت آئی ہے، نمازی حضرات کی بھی فجر کی نماز جو ہے وہ رہ جاتی، با جماعت نہیں ادائیگی ہو رہی، جماعت کے بعد یا پھر سورج نکلنے کے بعد قضا پڑھی جا رہی، نمازوں میں سستی۔ فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ ایک چھوٹی سی چوٹ لگ جائے نا سر پہ،
سر جو ہے جسم کا حساس حصہ ہے، چھوٹی سی ٹھوکر بھی لگے تو درد جو شروع ہو جاتی ہے۔ تو وہ حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اللہ راوی ہیں جن کی زبان مقدس میں کوئی شبہ نہیں ہے جھوٹ کا۔ جبریل امین بتاتے ہیں یا رسول اللہ یہ بے نماز نہیں بلکہ نماز میں کوتاہی کرنے والے ہیں۔ بے نماز کا پتہ نہیں، اس سے بھی بڑا حال ہوگا۔ آگے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے جسم پر کپڑے نہیں ہیں، ننگے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے مال دیا ہوا تھا لیکن یہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے۔ آگے چلے، کچھ لوگوں کے ساتھ پھر جو ہے ملاقات ہوئی، دیکھا کہ ان لوگوں کے سامنے ایک طرف تازہ پکا ہوا بڑا ہی خوشبودار گوشت پڑا ہوا اور دوسری طرف بسا ہوا بدبودار گوشت پڑا ہوا، اور یہ تازے گوشت کو چھوڑ کر بدبو والا گوشت جو کھا رہے ہیں، کھانے کو دل نہیں کرتا، منہ میں ٹھونستے ہیں، پھر وہ آگے جاتا نہیں ہے، کڑواہٹ اور اس کا ذائقہ لیکن زبردستی ٹھونسا جا رہا ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کو چھوڑ کر غیر عورتوں پر نگاہیں رکھا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب گناہوں سے محفوظ رکھے۔ آگے چلے تو ایک لکڑیوں کا گٹھا اس بندے نے اٹھایا ہوا ہے اور اس کے بوجھ سے کمر اس کی دوری ہو رہی ہے، لیکن وہ اور لکڑیاں پکڑ پکڑ کے اوپر رکھ رہا ہے، ساتھ چیخ چلا بھی رہا ہے۔ پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس لوگ امانتیں رکھوایا کرتے تھے تو یہ امانت میں خیانت کیا کرتے تھے۔ امانت کا مسئلہ آج کل تو خیر امانت رکھی بھی بہت کم جاتی ہے۔ امانت کے مسائل ہیں مستقل، وہ یہ ہے کہ جس کے پاس رکھی جائے، مثلا آپ میرے پاس 5,000 کے 5 نوٹ رکھ دیتے ہیں، اب مجھے ضرورت پڑ گئی ہے یا میں دیکھتا ہوں یہ ایک نوٹ بڑا جو ہے نا بالکل خراب ہے، بوسیدہ ہے، اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ میں اس کو بدل نہیں سکتا کہ اس کی جگہ نیا نوٹ رکھ، بے ہی نہیں وہی چیز رکھنی ہے، اس کو تبدیل بھی نہیں کرنا۔ یہ میرے اوپر پابندی ہے۔ اور آپ پر کیا پابندی ہے؟ خدا نہ خواستہ میرے گھر کو آگ لگ گئی ہے یا چوری ہوئی ہے، وہ امانت رکھی ہوئی میں نے اسی طرح تھی، کوئی اس کے اندر تبدیلی نہیں کی تھی، تصرف نہیں کیا تھا، چوری ہو گئی یا وہ رقم میرے سے ضائع ہو گئی تو آپ اس رقم کا مجھ سے مطالبہ، یعنی دونوں طرف پابندی ہے۔ تو بہرحال امانت میں خیانت یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ آگے کچھ چلے تو کچھ لوگ ایسے نظر آئے جو اپنی زبانیں اور اپنے ہونٹ اپنے ہاتھوں سے کینچیاں پکڑی ہوئی ہیں اور کاٹا جا رہا ہے، اپنی زبانوں کو خود کاٹ رہے ہیں، ہونٹوں کو کاٹ رہے ہیں، زخمی بھی ہیں، خون بھی رس رہا ہے اور ساتھ ساتھ رو بھی رہے ہیں لیکن کر رہے یہی کام رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے بے عمل خطباء اور علماء ہیں جو لوگوں کو تو دعوت نیکی کی دیا کرتے تھے، انہم یقولون ما لا یفعلون، دوسروں کو نیکی کی تلقین کرتے تھے لیکن خود نیکی والا کام سٹیج تے چڑھ کے تے ماں دی شان بڑی بیان ہوندی سی لیکن گھر جا کے ماں کی قدر کوئی نہیں۔ فرمایا انہم یقولون ما لا یفعلون۔ یہ سارے جگہوں سے گزر ہوا، ایک جگہ بڑی خوشبو والی جبریل امین نے بتایا یا رسول اللہ یہ جنت کا نمونہ ہے، ایک جگہ بڑی بدبو والی جبریل امین نے بتایا یا رسول اللہ یہ جو ہے جہنم کا نمونہ ہے۔ چلتے چلتے زمینی سفر کی انتہا ہو گئی ہے، کس جگہ پر؟ بیت المقدس میں، مسجد اقصی میں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو باندھا ہے، اذان ہو گئی ہے۔ اب اذان ہو گئی ہے، اب وہاں ڈھیر سارے نمازی موجود ہیں، بہت زیادہ نمازی ہیں، اذان ہو گئی ہے، مصلی پر کوئی بھی نہیں ہے۔ رحمت کائنات فرماتے ہیں اممت لہم، جبریل امین آئے اور انہوں نے آ کر مجھے مصلی پہ کھڑا کر دیا اور امت کو یہ مسئلہ سمجھا دیا کہ جہاں امام الانبیاء موجود ہوں ان کے ہوتے ہوئے کوئی نبی بھی نماز، ان میں آدم صفی اللہ بھی ہیں، ان میں ابراہیم خلیل اللہ بھی ہیں، ان میں مچھلی کے پیٹ میں رہنے والے یونس بھی ہیں، سارے انبیاء ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے مسئلہ سمجھا دیا۔ کیا مسئلہ سمجھا دیا؟ کہ جہاں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں وہاں مجال نہیں ہے کسی کی کہ وہ مصلی کے اوپر کھڑا بھی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز پڑھائی اور اس نماز پڑھانے کے بعد اب آپ کا لقب ہو گیا امام الانبیاء والمرسلین،
آج میرے نبی وہ امام الانبیاء بن گئے ہیں، سارے انبیاء کے امام بن۔ نماز سے فارغ ہوئے تو 3 پیالے آپ کے سامنے پیش کیے گئے، ایک پیالے کے اندر دودھ ہے، ایک پیالے کے اندر پانی ہے، اور ایک پیالے کے اندر شراب ہے، اور یہ تینوں پیالے پیش کیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ والا پیالہ پکڑا اور اسے نوش فرما لیا۔ جبریل امین نے بتایا کہ یہ بھی آزمائش تھی، اگر آپ شراب والا پیالہ اٹھاتے تو آپ کی ساری امت جو ہے وہ بہک جاتی، گمراہ ہو جاتی، اور اگر آپ پانی والا پیالہ پی لیتے تو آپ کی امت کی غرقابی کا خطرہ تھا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہیں سے پھر اللہ نے آسمان کی طرف لے جانے کا سفر، حضرت جبریل امین ساتھ ہیں اور یہاں سے سفر شروع ہوا ہے۔ پہلا آسمان وہاں تک پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھنے والے نے پوچھا دربان نے کون ہے؟ جی میں جبریل ہوں۔ ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد الرسول اللہ ہیں۔ فرمایا اجازت سے آ رہے ہیں؟ جی اللہ کی طرف سے اجازت سے آ رہے ہیں۔ دروازہ کھولا، دربان نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے، سارے آسمانوں پر مختلف ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ ایک آسمان پر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، سلام کلام کے بعد اللہ کے نبی جب آگے چلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام زارو قطار رونے لگ گئے۔ اللہ نے پوچھا کلیم اللہ کیوں روئے ہو؟ فرمایا رو اس لیے رہا ہوں کہ میرے ڈھیر عرصے کے بعد ایک نبی آئے ہیں اور ان کی امت میری امت سے بھی بہت زیادہ ہے، ان کا مقام اللہ تیرے ہاں سارے نبیوں سے بھی بلند و بالا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنے بھی پیغمبر ملے سب نے یہی کہا کہ بعثنا بالتوحید، اللہ نے ہمیں دنیا میں جب بھیجا تھا تو اللہ نے ہمارے ذمے مسئلہ توحید لگایا تھا، اللہ کی توحید ہم نے اپنے اپنے وقت میں اپنی قوموں کو سمجھائی۔ آسمانوں سے اوپر ایک جگہ آ گئی جس کا نام ہے سدرۃ المنتہا۔ سدرہ کہتے ہیں عربی زبان میں بیری کو، اور منتہا انتہا والی جگہ۔ اس جگہ سے نیچے سے اوپر کوئی نہیں جاتا، یہ انتہا ہے۔ جس وقت یہاں پہنچے تو جبریل امین رک گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل او مکے سے جو چلے ہو ساری سیر کرواتے کرواتے بیت المقدس تک پہنچے ہو، اب اتنی لمبی سیر کروائی ہے، سارے آسمانوں کی سیر کروائی، اب یہاں آ کے ساتھ کیوں چھوڑ رہے ہو؟ تو جبریل امین نے فرمایا یا رسول اللہ میری منزل اور میرا مقام یہی ہے، نیچے سے جو بھی فرشتے اوپر جاتے ہیں ان کی حد یہ ہے، اس سے اوپر میں چلا جاؤں۔ جبریل امین سارے فرشتوں کے امام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین کو جب میں نے اصلی صورت میں دیکھا تو جبریل نے اپنے یہ 2 پر کھولے تھے، 2 پروں سے جس سمت میں جبریل امین کھڑے تھے نا، پیچھے ساری کی ساری سمت جو ہے وہ ڈھانپ دی گئی، اتنے بڑے 2 پر، اور فرمایا 70,000 پر ہیں جبریل امین۔ اور یہ بھی سبق میں گزر چکا کہ جبریل امین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اصلی صورت میں کتنی دفعہ دیکھا؟ صرف 2 دفعہ۔ نمبر 1 پہلی وحی پر، اور نمبر 2 آج اس معراج کے موقع پر۔ جبریل روک گئے، یا رسول اللہ حکم نہیں ہے آگے جانے؟ اگر بالفرض میں ایک بال کے برابر بھی اوپر چلا جاؤں نا تو میرے سارے پر نہیں، میں خود بھی جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ یہاں آگے سے اللہ کی تجلیوں کا ظہور ہو رہا ہے، اجازت نہیں ہے، سردار کو اجازت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جہاں نوریوں کا سردار اس کی منزل ختم ہو گئی ہے، وہاں ابو البشر اور سارے انسانوں کے سردار کی منزل جو ہے وہ شروع ہو۔ یہاں جب بھی یہ واقعہ میں بیان کرتا ہوں تو یہاں آ کر حضرت امیر شریعت کا وہ عشق رسول میں ڈوبا ہوا جملہ جو ہے وہ ضرور یاد آ جائے۔ شاہ جی بڑے بر صغیر کے بہت بڑے خطیب تھے، شاہ جی یہاں اکثر یہ جملہ بولا کرتے تھے واہ جبریل نوری سے نا تو میرے پیغمبر دا ساتھ چھڑ گئے، نوری سے تو میرے پیغمبر دا ساتھ چھڑ دیتے ہی اس واسطے کہ میرے پر نہ سڑ جان۔ شاہ جی جلال میں آ کے فرمایا کرتے اگر عطا اللہ شاہ بخاری اپنے پیغمبر کے ساتھ ہوتا سارا جل کے راکھ ہو جاتا، لیکن اپنے پیغمبر کے ساتھ کو نہ چھوڑ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں تک چلے گئے، جہاں تک اللہ نے چاہا۔
اب یہاں پر پھر دو گروہ ہیں اور دونوں گروہ اہل سنت والجماعت کے ہیں۔ ایک گروہ کا یہ گمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو اپنی ان جسم والی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور دوسرے گروہ کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو نہیں دیکھا۔ دونوں کے پاس دلائل ہیں۔ جو کہتے ہیں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، ان کے پاس قرآن کی دلیل لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ اس اللہ کی آنکھ ہر کسی کو دیکھ رہی ہے اور دنیا کی کوئی آنکھ جو ہے وہ اللہ کو نہیں دیکھ۔ پھر ان دونوں اہل سنت والجماعت کے درمیان ایک تیسرا گروہ آ گیا، وہ بھی اہل سنت کا ہی ہے۔ انہوں نے کہا دیکھا تو ہے لیکن ان آنکھوں سے نہیں، دل والی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے۔ بہرحال یہ تینوں گروہ جو ہیں اہل حق کے ہیں، تینوں طرف مفسرین بھی ہیں، محدثین بھی ہیں، یہ تینوں مسالک جو ہیں اس کے اندر ہے۔ لیکن یہ بات مسلم ہے، اتنا قریب چلے گئے، اتنا قریب چلے گئے کہ کلموں کے چلنے کی جو ہے وہ آوازیں آ رہی ہیں۔ اوحا الی عبدہ ما اوحا، جو بھی باتیں ہوئیں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے کی، جن باتوں کا تذکرہ ملتا ہے محبوب خدا جس وقت پہنچے تو انہوں نے اپنے تحفے پیش کیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میری زبان والی ساری عبادتیں تیرے واسطے ہیں، تسبیحیں کروں گا تو تیری کروں گا، تلاوت کروں گا تو تیری رضا کے لیے کروں گا، تکبیر بلند کروں گا تو تیرے لیے کروں گا، سبحان اللہ پڑھوں گا تو تیرے لیے کروں گا، میری زبان والی ساری عبادتیں مولا تیرے لیے۔ والصلوات، اللہ میرے بدن کی ساری عبادتیں بھی تیرے واسطے، نماز تیرے واسطے، رکوع تیرے واسطے، قیام تیرے واسطے، میرا سجدہ تیرے واسطے، میرے بدن کی ایک ایک ادا سے جو بھی عبادت سرزد ہوگی، میرا روزہ بھی تیرے لیے، میری حج بھی تیرے۔ والطیبات، اللہ میرے مال کی جتنی عبادتیں ہوں گی، مال کے ساتھ بھی لوگوں عبادت ہوتی ہے، مال سے کون سی عبادت ہوتی ہے؟ نظر، منت، نیاز، یہ ساری باتیں، صدقہ، زکوٰۃ، فطرانہ، یہ ساری مالی عبادات ہیں۔ اور یہاں ایک بات کی اصلاح کر دوں، نظر اور نیاز یہ دونوں جو ہیں مترادف الفاظ ہیں۔ مترادف کا معنی آپ کو پتہ ہے، الفاظ دو ہوتے ہیں، معنی ایک ہوتا ہے، جو معنی نظر کا وہی نیاز کا، جو نیاز کا وہی نظر کا۔ نظر عربی کا لفظ ہے، نیاز جو ہے فارسی کا لفظ ہے۔ قرآن مجید نے بتایا کہ نظر بھی اللہ کی ہے اور نیاز بھی، انی نظرت للرحمن صوما، تو یہ قرآن مجید کے الفاظ۔ تو یا اللہ میری مالی عبادتیں بھی سارے تیرے واسطے ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جس وقت پیش ہوئے اللہ کے بارگاہ میں تحفے، آگے سے اللہ نے پھر تحفے پیش کیے۔ السلام علیکہ ایھا النبی، میرے محبوب تیرے اوپر سلامتیاں ہی سلامتیاں۔ میرے محبوب مکے والوں نے جھٹلایا ہے، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میں اللہ جو سلامتیاں بھیج رہا ہوں۔ اور رحمت اللہ، میرے محبوب طیف والوں نے آپ کو مارا ہے، غم کس بات کا؟ میں اللہ اپنی رحمتوں کی برسات آپ پر بھیج رہا ہوں۔ وبرکاتہ، میرے محبوب لوگوں نے آپ کے رستے میں پتھر اور کانٹے بچھائے ہیں تو گھبرانے کی بات نہیں ہے، میں اللہ جو ہے ایسی برکتیں نازل کروں گا کہ یہ جو آج پتھر مارنے والے ہیں ان کی نسل کے اندر ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کے غلام بن گئے۔ اللہ جو ہے اپنے محبوب کو یہ چیزیں پیش کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی 50 نمازوں کا تحفہ وہ بھی اللہ نے دیا۔ اب یہ آسمانی تحفہ، باقی سارے تحفے زمینی، یہ نماز والا تحفہ آسمانی۔ اللہ اس آسمانی تحفے کے قدر کرنے کی بھی ہم سب کو توفیق دے۔ اور اس کے ساتھ اللہ نے اور تحفے دیے۔ وہ تحفے کون سے ہیں؟ ایک تو نماز والا تحفہ ہے، اور ایک جو ہے سورہ بقرہ کی آخری آیات، کمال کی آیتیں ہیں۔ اللہ کتنا مہربان ہے، اس نے ہمیں وہ دعائیں یاد کروائی ہیں کہ مجھ سے مانگنا ہو تو اس طرح مانگا کرو، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ اللہ انسان جو ہیں باب آدم کی اولاد ہیں، ابا بھول گیا تھا تو ہم بھی تو بھولنے والے ہیں، اسی کی اولاد میں ہے نا، تو والد کی کچھ نہ کچھ اثرات تو ہوتے ہیں۔ ان نسینا، اللہ جب ہم بھول جائیں نا، اے اللہ یا جان بوجھ کے غلطی کریں، لا تؤاخذنا، یا اللہ ہمیں نہ پکڑنا، ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، یا اللہ سابقہ امتوں پر تو نے بڑے بڑے سخت حکم نازل کیے، ایسا حکم کہ پکڑا پکڑی ہو گیا، جتنا مرضی دو لوگ پاک نہیں ہونا، کاٹنا پڑے، نماز پڑھنی ہے بس جذبے آ کے پڑھنی ہے،
کام پاس فیکٹری پر کھیتوں پر بڑے سبق وہ جو کچھ دن میں کرتوت گناہ والے کرتے تھے رات کو دروازے کے بعد بستر لگ جایا کرتی تھی اس والے سبق احکام اے اللہ کو اے اللہ ایسے دو جوانی پر ڈالنا جس کو چیزیں نہیں ہمارے اندر طاقت ہی نہیں ہے کتنا مہربان ہو رہی ہے کہ وہ خود سکھا رہا کہ مجھ سے ایسے مانگو آج ضد کام کر اس کا ایمان نہیں ہے کبھی اس نے کہا جاؤ میں تمہیں اپنی اور بات لے کے دوں جو مجھے دیکھ کر وہ ضد کام کر تو کی بات چھوٹا سا سنتری بھی یہ کام نہیں کرتا اور کہاں والے کو دور کرتا وہ خود سکھا رہا کہ مجھ سے مانگو یقین کرو یہ ترجمہ جس وقت رکھ کے بندہ تھوڑی سی ہم سے بند کر کے یہ دعائیں کرے نا یقین کرو بڑا مزہ آتا ہے اس دعاؤں کا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں علاوت نصیب فرمائے اللہ قرآن کو بھی نصیب فرمائے اور ایک آخری دعا اللہ نے اپنے محبوب کو پیش کیا تمہارا میرے محبوب قیامت والے دن آپ نے اپنی امت کی سفارش کرنی ہے رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا کی گارنٹی دی کہ میرا پیغمبر ایک دعا مجھے بتاؤ کہ یا اللہ میں وہ گارنٹی والی دعا کرنے لگا ہوں مجھے بتا دو گارنٹیڈ وہ میں دعا قبول کروں ایک دعا کی اللہ نے گارنٹی دی رسول اللہ فرماتے ہیں ہر نبی نے وہ دعا مانگنے میں جلدی کی ہے ہر نبی نے وہ دعا مانگنے میں جلدی کی ہے فرمایا مجھے جو اللہ نے اختیار دیا ہے دعا کا میں نے وہ دعا سنا میں نے دنیا میں وہ دعا اللہ سے مانگنی ہی نہیں رسول اللہ کب مانگے میں میدان معاشر کی جب کرنی ہوگی تب سورج نیچے کی طرف جس وقت انبیاء کی زبان پر ہوگا ربی نفسی ربی نفسی اللہ مجھے بچا دے ربی سلم اللہ مجھے بچا دے اللہ مجھے بچا دے ہمارا جس وقت میدان معاشر کی عادت ہوگی میں اللہ کا مانگوں اپنی دعا کو اس وقت استعمال اور میں دعا کروں میں اپنی دعا تو میرا آپ نے سفارش کرنی ہے بے شک ساری گناہگار امت کی کر لینا لیکن ایسے امتی کے لیے میرے ہم سفارش نہ کرنا اور نہ میں نے قبول کرنی ہے کون ماتا لا یشرک باللہ شیئا اس کی سفارش قبول کروں گا جس نے زندگی میں شرک چلو کیا بھی ہے لیکن موت اس کی شرکیہ عقیدے پر نہیں ہے موت عقیدہ توحید پر نہیں ہے اس کی سفارش قبول کروں گا اور جس کی موت شرک پر نہیں ہوگی میرا نہ دعا کرنا اور نہ دعا ہوگی تو یہ سارا وقت انصاف اور وقت میرا انتہائی ایمان کے اندر اور اسی نسبت کے گیار مثال ہی سجدہ ایسا ہے اللہ تعالیٰ منہا کا جو ہے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا اور جس وقت نکاح ہوا اس نکاح کے وقت اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر مبارک جو ہے وہ 6 سال تھی لیکن رخصتی یہاں مکے میں نہیں ہوئی رخصتی جا کے مدینہ پہلی بار ہوئی ہے جب عمر مبارک جو ہے وہ 9 سال تھی اس وقت رخصتی ہوئی ہے تو یہ بات بدرس تھا آج آنے والے بہت سارے مہمان ہیں ورثہ اللہ تعالیٰ کی وسیع آج قاری محمد منشا صاحب جو سیشن کورٹ سے ریٹائر ہو کر اللہ نے ان کو پیارا منصب دیا ہے انہوں نے اپنی خدمات جو ہے 30 سبیل اللہ مدرسے کے لیے وقف کر دی جس بچے کا سپارہ جس کلاس میں بھی ختم ہو اس کا سپارہ قاری محمد منشا صاحب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے ان کی کمیاں جو ہیں اپنے رحمت والے